بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، رانا سہیل گلوبل پلس کے حاضر خدمت ہے ٹورانٹو سے. آج 3-4 خبریں شیئر کرنی ہے اور 3-4 کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلق ہے آئی ایم ایف کی قسط کے ساتھ. پاکستان کی 4 خبریں، اس میں ایک کینیڈا کی بھی خبر، چاروں کا تعلق ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آئی ایم ایف کی جو قسط ریلیز ہونے جا رہی ہے 30 ستمبر کو پاکستان کے لیے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے. تو اس سلسلے میں جناب علی میں ابھی بات کروں گا. سب سے پہلے بات کر لی جائے کینیڈا سے. اگر کینیڈا سے کریں پھر بھی وہیں پہ جا کے رکنی ہے، پاکستان سے کریں پھر بھی وہیں پہ رکنی ہے. چلیں کینیڈا سے کرتے ہیں جی. کینیڈا سے ایک پٹیشن موو کی گئی ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کینیڈا کے پارلیمنٹ میں پٹیشن موو کی گئی ہے. ہماری ممبر پارلیمنٹ ہیں روبی سہوتا. روبی سہوتا یہ برمپٹن سٹیز نارتھ سے ایم پی ہیں اور مسلسل دوسری تیسری بار ہیں. وہ بڑی فیوریٹ ہیں، بڑی پاپولر ہیں. انہوں نے ایک پٹیشن موو کی ہے اور اس کا میں پروسیجر بھی آپ کو بتا دوں گا. کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر ایک پٹیشن موو ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو جناب علی فورسفلی ہٹایا گیا ہے. پاکستان میں عمران خان کی حکومت ریسٹور کروائی جائے، پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ ختم کروائی جائے، پاکستان کے آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے اس کو مشروط کیا جائے عمران خان کی رہائی کے ساتھ، اور پاکستان میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے ساتھ. کہاں پہ آئی سوئی؟ آئی ایم ایف پہ. چلیے آگے چلیے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، ایک بات بتا دوں میں آپ کو، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کوئی یہ پارلیمنٹ میں آ گیا تو وہ ہو گیا کوئی. اور نہیں مین، آپ لکھ کے بھیج دیں کہ پاکستان میں پکوڑوں کی ریڑیاں بند کی جائیں، پاکستان میں سموسوں کی ریڑیاں بند کی جائیں، پاکستان کے اندر گول گپے بند کیے جائیں، تو جو آپ کی ممبر پارلیمنٹ ہے، اگر آپ کا انفلوئنس ہے اور آپ کے پاس 4 ووٹ ہیں، وہ آپ کی اٹھائے گی یہ کاغذ، یہ پٹیشن، اور جا کے کہے گی سرکار یہ پاکستان کی کمیونٹی نے پیش کیا، ان کی طرف سے ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں، نہ میں اس پہ ڈیبیٹ کرتی ہوں، نہ میں اس کو اون کرتی ہوں. کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ وہ یہی کہے گا، کیونکہ یہ اس کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یہ ان جو 25 سگنیٹریز ہوتے ہیں نا، منیمم 25 بندے چاہیے جی، کہ یہ سائن کر دیں پٹیشن کے، یہ پٹیشن وہاں موو کر دی جائے. تو 25 بندے تو ایک کھانا کر لیں تو یہاں پر 250 بندہ ہو جاتا ہے. تو 25 سائن کروانے کون سی بات ہے. تو آپ جو مرضی پٹیشن موو کر دیں وہاں پر، صرف اس نے دیکھنا یہ ہے کہ ممبر پارلیمنٹ نے کہ یہ مجھے موو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ ان لوگوں کا کنسرن ہے کہ نہیں. کنسرن تو ہے نا، پی ٹی آئی کے دوستوں کا کنسرن تو ہے عمران خان. ان کا کنسرن پاکستان نہیں ہے، ان کا کنسرن ہے عمران خان، ناٹ پاکستان. اس پٹیشن سے دیکھ لیں، اس کی کاپی دکھائیں جی، دکھائیں. میں یہ کاپی ان کی دیکھ لیں پٹیشن کی، آرام سے دکھائیں تاکہ لوگ پڑھ لیں. اس میں کہیں پاکستان کا نہیں. اور دوسرا یہ کہ ابھی کیوں یاد آیا بھئی یہ پٹیشن موو کرنا؟ ابھی کیوں یاد آیا؟ آپ اتنے دنوں سے تھے، ابھی کیوں یاد آیا ہے؟ 30 ستمبر کو پاکستان کی قسط ریلیز ہو رہی ہے، پاکستان دلدل سے نکلے گا، پاکستان میں تھوڑی بہت ہی ماسا پورا خوشحالی آنے کے امکانات ہیں، جو کہ میرے عمرانی دوست نہیں چاہتے جبکہ پاکستانی دوست چاہتے ہیں. 2 طبقے ہیں نا جی اس وقت، ایک عمرانی اور ایک پاکستانی. ہمیں جو مرضی کہا جائے، ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں بھائی. ہمارے پاس کینیڈین نیشنلٹی بھی ہے، ڈوئل نیشنلٹی بھی. اللہ نہ کرے کہ کل کو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں سنگل نیشنلٹی ہو، پھر دیٹ از سم تھنگ ایلس. ابھی ہمارے پاس کینیڈین نیشنلٹی بھی ہے اور پاکستانی. ہم تو پاکستانی بن کے سوچتے ہیں، پیدا پاکستان میں ہوئے تھے اور خواہش بھی رکھتے ہیں کہ دفنائے بھی وہیں پہ جائیں. آگے اللہ مالک. تو چلیں باتیں اور طرف جا رہی ہیں. اچھا جی، ایک کنیکشن یہ ایم ایف کی طرف چلا گیا. پٹیشن موو کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. 2-3 مراحل ہوتے ہیں جناب. پٹیشن بے شک ای میل کر دی جائے، بے شک سکرپٹڈ دے دی جائے، اس طرح کاغذ پہ لکھ کے وہ ایم پی صاحبہ کو یا ایم پی صاحب جو آپ کے ہیں ان کو دے دیں، سائن کر کے نام، پتہ، ایڈریس، فون نمبر. کوئی اس طرح کا نہیں ہو سکتا کہ اس میں نام پتہ معلوم نہیں، بندے کا پورا پتہ ہونا چاہیے کون پٹیشن سائن کر رہا ہے. تو وہ 25 لوگوں کرنے ہوتے ہیں، وہ کر دی.
پھر یہ ہاؤس میں چلے جاتی، ہاؤس کے اندر کلرک کو دیتے ہیں، آپ کلرک وہاں پر. اور جو پٹیشن میں نے روبی سوتا صاحب سے نا جب اس کے بارے میں بات کرنے ہیں تو مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جناب علی میں تو ایک ٹرانسپورٹر ہوں، کیریئر ہوں، آپ نے پٹیشن دی، میں نے اٹھا کے جا کے وہاں پہ کہہ دیجیے میرا پٹیشنر کہہ رہے ہیں، یہ میرے ہلکے لوگ ہیں پاکستانی، کچھ ان کا یہ کنسرن ہے، یہ میرا نہیں ہے. لہٰذا روبی سوتا صاحب کا اگلا الیکشن خطرے میں تو پڑ گیا اس پٹیشن سے، نو ڈاؤٹ. ان کے مستنوں نے اگلے سال الیکشن ہے نا جی یہاں پر، اور کوئی بھی پولیٹیشین اتنا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ووٹرز کو خراب کر دے. ٹھیک ہے پی ٹی آئی آپ کو نظر آتی ہے اس میں کاغذوں میں، یہ نااہل ہے، نہ اہل ہے، نہ اہل ہے پی ایم ایل این کا لوکل اینڈ اوورسیز جتنا بھی میڈیا سیل ہے، نہ اہل ہے. پیپلز پارٹی کا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی والوں کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی کون نہیں، کیونکہ انہوں نے اچھے اچھے کام اپنے کھاتے میں ڈال لینے ہیں، اور جتنا برا کام ہوا کہنا ہم تو حکومت کا حصہ ہی نہیں تھا. تو بہرحال ان سے 25 بندے نہیں ہو سکے. یہ پی ایم ایل این والے آج تک یہ ریزولوشن نہیں لا سکے جب افغانستان کا ایشو آیا تھا. پی ٹی آئی والے یہ ریزولوشن نہیں لا سکے جب پاکستان پہ ایئر ایڈوائزری لگی تھی کہ پاکستان کے اندر سفر نہ کریں، پاکستان محفوظ خطہ نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. انہوں نے پاکستان کے لیے جب پاکستان پر چائنا کے اوپر ہو رہا تھا یا یہاں پر پاکستان میں افغانستان والے حملے کر رہے تھے، کوئی وہاں پر ریزولوشن موو نہیں ہوئی کہ پاکستان کو سیکیور کیا جائے، سیف کیا جائے. عمران خان کے لیے ہوئی ہے. اب فیصلہ آپ نے خود کر لینا ہے نا کہ میں کس کے ساتھ ہوں، آپ کس کے ساتھ ہیں. دو ٹولے ہیں، ایک عمرانی ٹولہ، ایک پاکستانی ٹولہ. اسٹیبلش ہو چکا ہے، جمائمہ خان نے اسٹیبلش کیا ہے، اسرائیلی اخباروں نے اسٹیبلش کیا ہے. مجھے اس پہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بات یہ تھی کہ 25 بندوں کے ٹولے نے، ٹولہ کہوں گا نا، 25 بندے کے ٹولوں نے پاکستان کی امداد رکوانے کی کوشش کی، اور اوپر سے پراپیگنڈا ایسے کیا جیسے کینیڈین پارلیمنٹ نے کہہ دیا روک دو روک دو روک دو. ایون اف کینیڈین پارلیمنٹ کہہ بھی دے، پاکستان کے اپنے تعلقات ہیں، پاکستان کا اپنا انفلوئنس ہے، پاکستان کی اپنی امپورٹنس ہے. آپ کے لیے نہیں ہوگی، ہمارے لیے ہے. اور اگر ضرورت پڑی تو ہم کھل کے میدان میں آئیں گے پاکستان کے لیے، بطور پاکستانی آئیں گے. تو بہرحال جی بات لمبی ہو جائے گی. اب دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. یہ جی وہ پٹیشن جس میں اب روبی سوتا صاحب نے کو انہوں نے یا ان کے قریبی دوستوں نے روبی سوتا کو ایک مشکل میں ڈال دیا. بڑی اچھی، بڑی نائس ہیں، بڑی نائس پارلیمنٹیرین ہے، ویری سافٹ اسپوکن، اور روزانہ آفس میں ہوتی ہیں. جب ان کا پارلیمنٹ نہیں ہوتا مل سکتے ہیں آپ، جب مرضی مل سکتے ہیں ان سے. تو انہوں نے ان کو ٹرائل میں ڈال دیا، مصیبت میں ڈال دیا. ایڈے نیلے دوست روبی سوتا صاحبہ، سوری ٹو سے، کیا ضرورت تھی اس وقت وہ ٹیبل کرنے کی؟ آپ ضرور کہہ رہی میں نے ٹیبل کیا. ارشد بھٹی صاحب ہمارے دوست ہیں، یہاں 36 کے نام سے کرتے ہیں ٹی وی شو، اس میں بھی انہوں نے انٹرویو دیا ہے. تو ان کو بھی یہی کہا، انہوں نے کہا جی میں نے تو ٹیبل کیا، میرا کیا قصور ہے، مجھے کوئی اور لا کے دے دے گا، میں وہ دیکھوں گی وہ آپ کا کنسرن ہے، میں وہ بھی ٹیبل کر دوں گی. تو سیدھی سی بات ہے. روبی سوتا صاحب کا انہوں نے الیکشن خطرے میں ڈال دیا جی. روبی صاحبہ جدے دوست ایڈے چنگے ان دشمنوں کی ضرورت کو نہیں. اچھا جی، اب دوسرا ایشو ہے جی اس کے اوپر کہ پہلے اندر کی ایک خبر دیتا ہوں آپ کو، چھوڑے کیونکہ پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے. پروڈیوسر صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے ایسے انگلی گھماتے ہیں، ایسے ایسے ختم، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہوگا. بہرحال وہ گول دائرہ گھماتے ہیں، کہیں ٹی وی میں کام کرتے رہیں کبھی. اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کہ جناب پاکستان کے اندر ایک اور خبر جو میں نے کہا تھا کہ جو پھر آئی ایم ایف سے جا کر ملے گی. ایک میرے سورس کا کہنا ہے، میرے سورس کا سپریم کورٹ آف پاکستان یا اعلیٰ عدلیہ سے منسلک میرے ایک دوست، میرے سورس، ان کا کہنا ہے کہ یار اگر آپ کی کوئی سنتا ہے، پاکستان میں تو ہماری کو نہیں سنتا، اگر آپ کی بینگ اے کینیڈین سٹیزن، اللہ معاف کرے، میں زیادہ فخر ہے کہ پاکستانی ہوں میں. پہلے میرا، بعد میں کینیڈا میں آیا ہوں. میں جب 40-42 کا ہو گیا تھا پھر کہیں کینیڈا آیا تھا. تو میرا سارا کچھ پاکستانی ہے بھائی صاحب، ایسا نہ مجھے کہیں. اچھا، ان کا جو کہنا تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب کسی طرح سے ان کو روکیں کہ یہ جو جوڈیشل پیکج لے کے آ رہے ہیں نا، یہ 30 ستمبر تک نہ لے کے آئیں. کہ اعظم نذیر تارڑ سے کہہ دیں، ان سے کہہ دیں، یا ان کے پاکستان بار کونسل سے کہہ دیں، یا اپنے دوستوں سے کہہ دیں
بہرحال دوست تو ہیں، لیکن میں کہنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں کہ صاحب اقتدار وہ ہیں، وہ زیادہ فیصلہ اپنا بہتر کر سکتے ہیں۔ جب میں نے وجہ پوچھی کہ 30 ستمبر، انہوں نے کہا جی ایک بار فنڈ ریلیز ہو لینے دیں، کیونکہ اگر یہ 30 تاریخ سے پہلے آیا جوڈیشل پیکج جو کہ یہ نہیں قبول کر رہے ججز، 8 ججز، وہ انہوں نے کہا جی کہ ان کے مقابلے میں ایک اور پیکج ریڈی ہے جوڈیشل پیکج کے، یہ ترامیم کے لیے جو بل پیش ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیا پیکج ہے؟ انہوں نے کہا جی 55 ججز ریزائن کر جائیں گے، لوئر عدلیہ، چھوٹی ججی جسے کہتے ہیں، بڑی ججی اور سب سے بڑی ججی، سیشنز کورٹ، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے 8 ججز، 47 نیچے سے آئیں گے ہائی کورٹ سے اور سیشنز کورٹ سے، وہ باقاعدہ طور پر ریزائن کریں گے، اور 8 سپریم کورٹ والے کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کے اندر جوڈیشل کرائسس آ گیا، پاکستان کے اندر جوڈیشل کرائسس آ گیا، اس کی امداد روک دی جائے، آئی ایم ایف اس کی امداد روک، اور کون دے گا قرضہ بھائی؟ آئی ایم روک سکتی ہے، بالکل روک سکتی ہے۔ لہٰذا جی میں نے پیغام پہنچانا تھا، اگر بھائی روک سکتے ہو تو روک لو اس بل کو 30 تاریخ تک کے لیے، اس سے پہلے کہ یہ نیا ٹوپی ڈرامہ پاکستان میں شروع ہو جائے، اور جو 4 پیسے ملنے کی امید تھی، یہ وہی بندہ جانتا جو مقروض ہو اور اس کو آس لگی ہو کہ میں یہاں سے پیسے ملیں گے، یہاں سے اتار دوں گا، یہاں خرچہ پورا کر لوں گا، یہاں لگا دوں گا، یہ وہی جانتا جو مقروض ہو۔ آپ جیسے لوگ جو مقروض نہیں ہیں وہ اس چیز کو فیل ہی نہیں کر سکتے۔ یا کینیڈا میں وہ جانتے ہیں جنہیں 40 ہزار ملا تھا نا، اب گورنمنٹ واپس مانگ رہی ہے، دینوں کو پیسہ نہیں ہے ان کے پاس۔ چلیں چھوڑیں جی، وہ استعفے آ گئے تو روک لیں، تو بھائی 30 ستمبر تک تو روک لیں تو بڑی مہربانی ہے۔ اب آئیے جناب، ایک میرے دوست ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بیکری میں ہوا ہے، بیکری والا کیا سلسلہ ہے؟ یار بیکری والا سلسلہ کیا ہے؟ اس کے گرو کو تو آپ پکڑ نہیں سکتے جنہوں نے بدتمیزی کا کلچر پاکستان میں دیا ہوا ہے۔ اگر گرو کو نہیں پکڑ سکتے تو چیلوں کو پکڑ لیں۔ 1.5 مہینہ پرانی جو ہے ویڈیو جو کہ ڈیلیٹ کر دی گئی تھی، ابھی 30 ستمبر کے پاس کیوں یہ ریلیز کی گئی ہے دوبارہ؟ قاضی فائز عیسیٰ، اور جو بندہ نام لے رہا ہے اس کو قاضی فائز عیسیٰ کے نام کا بھی نہیں پتہ ہے، بات سے گفتگو سے جاہل لگتا ہے وہ۔ ویسے یہ پڑھے لکھوں کی جماعت ہے، اور ان لوگوں کو آگے کیا ہوا ہے بندوق کا نشانہ۔ آپ سامنے خود آئے نا پڑھے لکھے لوگ، آپ آئے نا 100 کارڈ پڑھے لکھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو انتہائی گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی، سماجی، معاشری، تمدنی طور پر۔ یار کوئی بات ہے؟ آپ کے ملک کا چیف جسٹس ہے جی، جو مرضی ہے۔ میں ذاتی طور پر ثاقب نثار کو اچھا نہیں، لیکن ثاقب نثار صاحب کر کے بات کرتے ہیں۔ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو جناب وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کو بند ویڈیو کو، ڈیلیٹ کی گئی ویڈیو کو دوبارہ کیا گیا 1.5 مہینے بعد، کس لیے؟ تاکہ آئی ایم ایف کو میسج دیا جا سکے کہ چیف جسٹس کے بارے میں یہ خیالات ہیں لوگوں کے، کوئی بہانہ مل جائے کسی طرح پاکستان کا قرضہ، خوشحالی نہ آ جائے، ایس کڑی دا گھر کتے وس نہ جائے، یہ چاہتے ہیں آپ لوگ۔ اور بھائی صاحب اس بندے کو سزا دینی چاہیے، اس پر کوئی رحم ترس نہیں کھانا چاہیے۔ جس بندے نے یہ بدتمیزی کیا، نہیں تو یہ کلچر آئندہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جس نے آج چاچے کو تھپڑ مارا، کل کو باپ کا گریبان بھی پکڑے گا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔